إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی حفاظت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی کامیابی کا حقدار خارجی چیزوں سے نہیں بنتا ہے. اللہ کی مدد اور حفاظت اس بنیاد پر نہیں آتی ہے کہ انسان کے پاس اس نے باہر کیا جمع کیا ہے، فوج، حکومت، دنیا کی ٹیکنالوجی، سائنس، کثرت، افراد کی کثرت، یا دنیاوی تعلقات اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، وسائل اور اسباب ہوتے ہیں. اللہ کی مدد ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں آتی. دنیا میں اللہ کی طرف سے کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان چیزوں پر نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ کی مدد اور حفاظت آتی ہے، کامیابی آتی ہے داخلی چیزوں کی بنیاد پر. جس انسان کے پاس ایمان ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے غلبہ، اونچائی، سربلندی، فوقیت، ان چیزوں کا مدار باہر کی چیزوں پر نہیں، اندر کی چیز پر رکھا ہے کہ اگر اندر ایمان ہے تو وہ انسان اس لائق ہے، وہ قوم، وہ طبقہ، وہ سماج اس لائق ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے، اسے غالب کرے. لہٰذا بگاڑ کے دور میں اور مسلمانوں کے مسائل کے دور میں ہم کو باہر سے زیادہ اندر دیکھنا چاہیے. اکثر ہوتا کیا ہے، لوگوں کی نگاہیں، لوگوں کے مزاج، لوگوں کے ذہن، ان کی سوچ باہر جاتی ہے. جب بھی برے حالات آتے ہیں ہم باہر دیکھنے لگتے ہیں، ہمارے پاس کیا کم ہے. پھر کوئی بولتا ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے، کوئی بولتا ہے ہمارے پاس اچھا لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے، کوئی بولتا ہے ہمارے پاس فوج نہیں ہے، کوئی بولتا ہے ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے. پھر ان چیزوں کی کمی کا احساس ان چیزوں کے پانے کی دوڑ میں ہم کو لگا دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم پا بھی لیتے ہیں لیکن وہ نہیں پاتے ہیں جو واقعی ہم کو چاہیے تھا. حالات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں. لہٰذا بگاڑ کے دور میں، زوال کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں سب سے پہلے اندر جھانکنا ہوتا ہے کہ اندر ہمارے کیا کمی ہے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑی کمی جو انسان کو اللہ کی مدد سے محروم کرتی ہے وہ ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے. لہٰذا آج کے اس دور میں جس میں ہر طرف ہم کو مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں دکھائی دے رہی ہیں، باہر کی چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں لیکن وہ ثانوی درجہ رکھتی ہیں، وہ سیکنڈری چیزیں ہیں. بنیادی چیز جو انسان کو اللہ کی مدد کا حقدار بناتی ہے وہ ایمان ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ایمان ہے، ہم یہ مانتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ساری چیزیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. تو کیا ہم ایمان والے نہیں؟ تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ صرف کسی چیز کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اہل ایمان کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ بس وہ مان لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 چیزیں مان لیا مومن. آپ نے ایسا نہیں بتایا، اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ایسا ایسا ان کی زندگی میں ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں ایمان کے نتائج بھی ہونے چاہیے، ایمانی اوصاف اس کی زندگی میں ہونے چاہیے. اس کی زندگی میں جب ایمان آئے تو صرف وہ ماننے کی چیزوں کے اعتبار سے نہ ہے کہ میں 5 6 چیزوں کو مان لیتا ہوں بس، بلکہ اس کی زندگی میں اس کی کیفیات آئیں. ایمان کسی بھی دل کی زمین میں جب ایمان کا پیڑ لگتا ہے تو وہ پھلدار پیڑ ہوتا ہے، صرف لکڑیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو ایسے پیڑ کے بارے میں ایسا پیڑ بتایا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. وہ ایسا پیڑ ہے ایمان کا پیڑ کہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے. تو معلوم ہے کہ ایمان کا پیڑ پھلدار پیڑ ہوتا ہے. پھل کہاں ہے؟ معلوم ہے کہ زندگی میں ایمان جب آئے تو پھر اس کے پھل بھی آنا چاہیے، اس کے ثمرات آنا چاہیے. کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ کیا ہونا چاہیے ہماری زندگی میں؟ ہمارے دل کی کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اصل جو چیز ہے انسان کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ دل ہے. اس دل کی حفاظت اور اس دل کی تربیت سب سے بڑا کام ہے. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے، ہاں مگر یہ کہ ایک انسان قلب سلیم لے کر آئے، ٹھیک ٹھاک صحیح سالم دل لے کر آئے. قلب سلیم جو بیمار نہ ہو، اس میں شبہات کی اور شہوات کی بیماریاں نہ ہو، وہ سالم ہو، ٹھیک ٹھاک ہو. اس کے اندر حسد، بغض، عداوت، شک اور اسی طرح سے اور بیماریاں جتنی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی، وہ بیماریاں نہ ہو. ایسا دل لے کر آئے. معلومہ کہ دل کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہونے والا ہے. تو سوال ہے کہ ہم نے اپنا دل بنایا کیسا؟ مزید یہ کہ دل اگر ٹھیک ہو جائے تو زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اعمال کے سدھار اور بگاڑ کا مدار قلب پر رکھا ہے. آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے، اس میں بگاڑ آ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب. اور جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا وہ کیا ہے؟ آدمی کا دل ہے. تو معلوم ہے کہ سارا بدن بنتا ہے، سدھرتا ہے، سنورتا ہے دل کے سنورنے پہ، اور بدن بگڑتا ہے دل کے بگڑنے پہ. یہ کوئی میڈیکل انفارمیشن نہیں ہے، یہ انسان کی اخلاقی اور دینی زندگی کے بارے میں ایک حقیقت بتائی گئی ہے کہ انسان کے اعمال بگڑتے ہیں اس کے دل کے بگڑنے سے، کیونکہ دل میں انسان کے سوچ اور ارادہ ہوتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ دل سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، حق کے بارے میں وہ سوچتے نہیں ہیں، اپنے انجام کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچتے نہیں. اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے بارے میں اس میں غور و فکر کر کے اپنے لیے روحانی غذا نہیں لیتے. وہ دل پتھروں کی طرح ہے، پتھروں کی طرح ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. تو ایسا معاملہ اگر دل کا ہو جائے تو زندگی بگڑ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف کچھ چیزوں کو مانیں. اللہ ہاں مانتا ہے، فرشتے ہاں مانتا ہے، رسول، کتابیں ہاں، آخرت کا دن، تقدیر مانتا، خلاص ٹک کر دیا اس نے، 6 آپشن سب کو مانتا میں. تو اس میں صرف یس بولنے سے وہ مومن پکا ہو گیا؟ ایمان اس کے دل میں اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے؟ آخرت کے بارے میں اس کی زندگی میں فکر کیسی ہے؟ رسول کے بارے میں زندگی میں تعظیم اور اتباع کا عزم کیسا ہے؟ قرآن سے اس کا لگاؤ کیسا ہے؟ اللہ کی وحی سے اس کا تعلق کیا؟ اس کی زندگی میں وحی کے اصول ہیں یا سماج کے اصول ہیں؟ اس کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، حادثات اور اس کی زندگی کے مستقبل کے ارادے، ان کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے
یا وہ جو چاہے کرتا ہے آزاد ہے, میں کروں گا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا, ایسا ہے اس کی زندگی میں. تو یہ اگر اس کی زندگی میں ہے تو صحیح نہیں. لہذا انسان کا ایمان صرف معلومات کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایمان اس کی زندگی میں اثرات, نتائج اور وہ اوصاف لانا چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہے. یہ قرآن میں ہم نے دیکھا, یہی پچھلے درس میں ہم نے شروع کیا. تو اس میں 5 باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی اور آخر میں کہا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ بھی نہیں کہا کہ ایسے ایسے ٹھیک ہے مومن ہے, ایسا نہیں کہا. یہ واقعی مومن تو یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جب یہ 5 باتیں ہیں یہ اگر ہمارے اندر آ جائیں کمال درجے میں, تب ہم اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو کامل ایمان قرار دے, اور ہمارے لیے آخرت میں پھر وہ وعدے ہیں جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے بیان کیے ہیں. تو یہ بہت جامع آیات ہے اور واقعی قرآن ہے. اللہ کرے ہم سب کا تعلق واقعی قرآن سے ویسا ہو جیسا ہونا چاہیے. تو پہلی صفت اللہ نے کیا بیان کی, یعنی اس پوری 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں, جن کی زندگی میں واقعی ایمان ہے وہ کیسے ہونے چاہیے. نمبر 1 پہلی بات کیا بیان کی, 3 چیزیں پہلی بیان کی جو انسان کے قلب سے جڑی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز بتائی جو عبادت والا معاملہ ہے, جو اللہ سے جڑا ہوا ہے, اللہ کا حق اس پر کیا ہے. اور اس کے بعد 5ویں چیز جو بیان کی وہ لوگوں پر خرچ کرنے سے متعلق ہے, جو بندوں کے تعلق سے ان کا حق اس پہ ہے. یہ 5 چیزیں جس کی زندگی میں آئیں اللہ نے بتایا کہ یہ پکے مومن ہیں, اور پھر ان کے لیے 3 وعدے کیے. قرآن ایک دم زبردست کتاب ہے, اس میں ایک دم صحیح انداز میں بات بیان کی جاتی, مرتب. وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے ساری کائنات کو جس طرح سے بنایا, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ایک دم اعلیٰ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے. وہ مخلوق نہیں ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. تو اور جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ, سب سے بہترین بات اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کی بات ہے. ومن احسن اصدق من اللہ حدیث, اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو بہرحال پہلی صفت جو ہم نے دیکھی کیا ہے, واقعی ایمان والے کون ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. واقعی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے دلوں پر خوف کی وجہ سے کپکپی طاری ہو جاتی ہے, ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والا اللہ کے بارے میں ہمیشہ اللہ کی عظمت کا احساس لے کر گھومتا ہے. وہ کسی مجلس میں ہو, وہ کسی مسجد میں ہو, بازار میں ہو, گھر میں ہو, اللہ رب العالمین کی تعظیم میں وہ کوتاہی نہیں کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ چیزوں میں کھو جاتا ہے, کبھی تجارت میں, کبھی بیوی بچوں میں, کبھی کسی اور دوستوں کے ساتھ, لیکن جیسی اللہ کی بات آتی ہے وہ اللہ کی بات کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کرتا جیسے کسی اور کی بات کے ساتھ کرتا ہو. اللہ کا نام آتے ہی اس کو اپنی زندگی کا مقصد یاد آ جاتا ہے. اللہ کا نام آتے ہی اسے اللہ کے ہاں اس کا جو محاسبہ, میرا کوئی مالک ہے, میں آزاد نہیں, فوراً اس کو مالک یاد آ جاتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا ہے, اور قیامت کے دن وہ میری زندگی کا حساب لے گا. اور آج بھی وہ مجھے اس وقت اس حال میں دیکھ رہا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر میں کوتاہی کروں تو وہ مجھ کو سزا دنیا میں بھی دے سکتا ہے, صرف آخرت میں نہیں. تو یہ جو احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ جب جیسی اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے ان کے دلوں پر خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز مومن کے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عظمت سے اس کا قلب معمور ہو, اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہو, دنیا کے سارے بادشاہوں سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہو. وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانتا ہو کہ اللہ کتنا بڑا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ خوف انسان کی معرفت سے جڑا ہے. وہ اللہ کو کتنا پہچانتا ہے, وہ اللہ کو کتنا پہچانتا ہے. کہ ایک انسان ہے, مثال کے طور پر گارڈن میں بیٹھا ہے اور کوئی آدمی آ کے اس کے بازو میں بیٹھ جائے, اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے, اور اس نے اگر کچھ بول دیا اس سے جھگڑا بھی کر سکتا ہے. لیکن جیسے اس کو معلوم ہو جائے
کہ یہ آدمی فلاں منسٹر ہے، یا یہ آدمی کمشنر ہے، یا آدمی فلاں ہے، بڑا ہے، اور یہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو فوراً اس کے دل پہ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ گھبراہٹ. صاحب معاف کرنا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو تو نے نہیں پہچانا اس لیے بے خوف تھا. جیسے ہی تو نے اس کی طاقت کو پہچانا، دل پر ڈر تیرے آ گیا. تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی دنیا کے بڑوں کو جاننے میں، ان کے بارے میں ڈرتا ہے، ان کی پاور، ان کی اتھارٹی جان کے ڈرتا ہے، جس کو اللہ کی قدرت معلوم ہو جائے وہ کتنا اللہ سے ڈرے گا. پھر اس کے مقابلے میں وہ ان لوگوں سے نہیں ڈرے گا جو دنیا میں چھوٹے موٹے پاور دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑے سے ڈر رہا ہے. وہ جان رہا ہے کہ نہ صرف مجھ پر بلکہ ان پر بھی اس کی قدرت چلتی ہے، ان کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر چاہے وہ دنیا کا ظالم بادشاہ ہو، پھر وہ اس سے گھبرائے گا نہیں. معلوم نہیں کون سا قانون نکال لے، معلوم نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرے، معلوم نہیں کیسے حالات پیدا ہو جائیں. پھر جب خالق کا خوف اس کے قلب پر طاری ہوتا ہے تو پھر مخلوق کے بارے میں وہ نہیں گھبراتا. اس وقت میں خاص طور سے اس کی ضرورت ہے. ہر جگہ مسلمان گھبرا رہا، کیا ہوتا معلوم نہیں، کیا ہوتا معلوم نہیں. اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اللہ کا خوف دل پر ویسے طاری کرے جیسا کہ حق ہے، مخلوق کا نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچے جان لے، اچھی طرح جان لے کہ ساری مخلوق مل کر اگر تجھے فائدہ پہنچانے پر آ جائے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور سب مل کر تجھ کو نقصان پہنچانے پر آئیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کی جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے، اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی سازشیں، بندوں کے پروگرام، ان کی پلاننگ پلاٹنگ کے اوپر اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کا فیصلہ اس سے اوپر ہوتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لوگوں نے، بنی اسرائیل یعنی نے ان کے خلاف مکر کیا، اور اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی تدبیر کی. ان کے مکر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، اور کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. تو ان کے مکر کو اللہ نے فیل کر دیا. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ کی طاقت سب سے اوپر ہے، اللہ کی قدرت کے ماتحت سب ہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے اس سے، کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ہم کو مخلوق سے نہیں خالق سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے اور اللہ ہم کو بچانے پر ہو تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن اللہ کے ہم مجرم ہیں، پھر سارے لوگ مل کے بھی ہم کو بچانے پہ آ جائیں، اللہ سے بچا سکتے نہیں. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ایسا، یہ تو مشرکین بھی مانتے تھے بھائی، مشرکین بھی یہ مانتے تھے. سورہ المؤمنون میں آپ دیکھیے کہ کون ہے ایسا کہ جو وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کہ جو پناہ دیتا ہے سب کے مقابلے میں بچانے پر قادر ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، لیکن اگر وہ پکڑنے پر آئیں، اگر وہ ہلاک کرنے پر، سزا دینے پر آئیں، اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا. ایسا کون ہے بتاؤ؟ مشرکین سے پوچھے تو کیا بولتے تھے وہ؟ اللہ. تو جو عرب کے مکہ کے مشرکین مانتے تھے، اس کو ہم بھول جائیں اور ہم کہیں کہ ہم مومن ہیں، پکے مومن ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری عقلوں میں اور قلوب میں خلل ہے. یہ ہمارے دل کا حال ہونا چاہیے کہ اللہ بچائے گا تو اللہ کوئی بچائے تو کوئی ہم کو کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر ہم اللہ ہی کے مجرم ہو جائیں اور اللہ ہم کو پکڑ لے تو پھر سب رہ کے بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہماری ساری ترکیبیں فیل ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کا احساس. اور یہ احساس ہم کو گناہ سے روکے گا، اور گناہ سے جب ہم رکیں گے تو اللہ کی مدد تقوی کے ساتھ میں ہے. اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ میں ہے جو اللہ کی مانتے ہیں. احفظ اللہ یحفظک. حدیث میں کیا ہے؟ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، ان کو ضائع کرنے سے بچ. پیسوں کی حفاظت کرتا نا، ہاں. اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کا کوئی حکم ضائع مت کر. تو اللہ کے دین کو سنبھالے گا، اللہ تجھ کو سنبھالے گا.
تو اللہ کے دین کو برباد کرنے سے بچائے گا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ کو بربادی سے بچائے گا. احفظ اللہ یحفظک. تو یہ اصل بنیاد ہے یہاں پر اللہ کی تعظیم دل میں ہو. نمبر 2، دوسری صفت کیا ہے جو اہل ایمان میں ہونی چاہیے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں یہ بات ہونی چاہیے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں، وہ آیات انہیں ایمان میں اور بڑھا دیتی ہے. اللہ کی باتیں سن کر، قرآن کی بات سن کر، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیے، وہ لوگوں کے کلام کی طرح اللہ کے کلام کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیے، انسان اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیسا ایمان والا ہے؟ اخبار میں دیکھتا ہے، واٹس ایپ پہ دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا اور حکومت نے یہ قانون نکال دیا، اب عمارتیں توڑی جائیں گی اور یہ کیا جائے گا اور NRC ہوگا اور فلاں جگہ یہ ہونے والا ہے. گھبراہٹ اس پر طاری ہو جاتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ڈاکیومنٹس ہے کہ نہیں صحیح اپنے دیکھ لو بھائی. سوچتا ہے آدمی، پاس پڑوس میں، دوستوں میں، سب چائے کی پیالیوں پر چرچے سب ہونے لگتے ہیں، گھروں میں باتیں ہونے لگتی ہے، کہاں کہاں کے فائل دھول میں اٹے ہوئے نکالنا شروع کرتا ہے. معلوم نہیں مجھ کو کون سے چیمبر میں ڈال دیں گے، ڈر اس کے اوپر آتا ہے. تو اس نے کیا پڑھا؟ واٹس ایپ، نیوز، ویب سائٹ پہ گیا، فلاں اخبار. ان اخبارات کے پڑھنے سے اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں حکومت میرے ساتھ کیا کرے گی. قرآن کریم جب پڑھتا ہے اور انسان اللہ کا حکم توڑنے کے بعد آخرت میں اور دنیا میں اللہ اس کے ساتھ جو کرنے والا ہے وہ پڑھ کے وہ خوف طاری ہوتا، اور وہ پڑھنے کے بعد آدمی اپنی زندگی کا اپنی فائل کھولتا، چیک کرتا کہ میرے سارے اکاؤنٹس اور میری فائل صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو اس نے اخبار، جو انسانوں کا اخبار ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ اس کا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبر اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کے ساتھ اس کا وہ معاملہ نہیں، تو پھر وہ کیسا مومن ہے؟ ڈرنا تو یہاں زیادہ چاہیے تھا کہ یہ قادر ہیں، نہیں بھی ہیں، یہ کر سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں معاملہ، یہ فیل بھی ہو سکتے ہیں، اچانک کورونا آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سارا معاملہ بگڑ سکتا ہے، پوسٹ پون ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مخالفت کرنے پر بدلنا بھی پڑ سکتا ہے قانون، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا ہے. اللہ کا فیصلہ کوئی بدل سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے. اس کے پاس سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. مخالفت تو بہت دور کی بات ہے، سفارش کرنے کے لیے بھی اجازت کا محتاج ہے، بول بھی نہیں سکتا اللہ کے سامنے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کرے اس کو عذاب سے بچانے کے لیے؟ کون ہے؟ تو دنیا میں ہم خبریں پڑھ رہے ہیں اور اس کا ایفیکٹ ہمارے دلوں پر جو ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب جو سچی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے، اور وہ اللہ جو قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبر سن کر ہمارے دلوں پر وہ اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ وہ خوف طاری ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارا یقین اس کے معاملے میں کیسا ہے اور ان خبروں کے معاملے میں کیسا ہے؟ صرف اخبار میں آ جائے کہ بھائی کل پانی نہیں آنے والا ہے، کل پیٹرول پمپ بند ہے، کل ایسا ہونے والا ہے، آدمی اس کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبر کی طرح لیتا. ایسا ہے آپ جتنوں کو سب کو بول دیتا ہے، پانی کا انتظام کر لو، پیٹرول کا انتظام کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یعنی بالکل وہ پکی خبر ہے، اس میں کوئی چینجز ہونے والی نہیں. اور قیامت آنے والی ہے، اس کی تیاری کیسی ہے؟ موت آنے والی ہے. اگر انسان کی زندگی میں بگاڑ ہو، اللہ دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اور دیا اس نے قوموں کو، اور بتایا قرآن میں اللہ نے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ جو چیز ہے،
یہ ہمارے لیے یہ سوچنے کی چیز ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ہم بول رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم لائے ایمان، آمنا بول رہے ہیں ہم، کیسا ایمان یہ بتا رہا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ پکی ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، ان کے دل ایمان کی اسی سطح پر نہیں رہتے، ان کے دل ایمان سے بھر جاتے ہیں، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی بات سنتے ہیں ہمارے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اگر نہیں بڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں بیماری ہے، ہمارے قلوب زندہ ہیں یا بیمار ہیں یا مر چکے ہیں یا کیا مسئلہ ہے، اس کا دیکھنا پڑے گا۔ اس تعلق سے کہ ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا تصدیقا ویقینا۔ ایمان بڑھ جاتے کیسا؟ جتنی چیزیں اسی پہ تو ایمان لایا نا، اب اس میں اب نیا کیا آنے والا ہے؟ جیسے جیسے ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی ہیں، جو بات اللہ بیان کرتا ہے اس بات پر وہ ایمان لے آتے ہیں، صحیح ہے، جنت کا تذکر آیا ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے یقین، اللہ کی خبریں ہاں ہم مانتے ہیں، سچ ہے۔ سائنس پڑھ رہا ہے یہاں پہ، انسان بندر سے بنا، قرآن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو انسان بنایا، وہ کسی اور مخلوق سے نکل کے نہیں آئے۔ اب یہاں دیکھ رہا ہے سائنس، اتنے سارے سائنٹسٹ کی بھیڑ لگی ہوئی یہاں پہ، اور یہاں دیکھ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین، آپ اللہ کا کلام لے کر آئیں اور آپ نے بتایا، قرآن پیش کیا، کیا ہے اس میں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب اس کو مانوں کہ اس کو مانوں، کس کو مانوں؟ تو جب اللہ کی آیت جب پڑھتا ہے کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ سب ان کے تجربات، تحقیق ہے، آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ، یہ انسان ہیں، سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، مفاد پرست بھی ہیں اور اچھے ٹھیک ہے وفادار بھی اپنے مقصد سے، لیکن ان کی بات ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ عالم الغیب والشہادہ کی بات نہیں ہے، یہ کلام اس کا ہے جو ماضی حال مستقبل سب کا علم رکھتا ہے اور اس کی بات میں جھوٹ نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، ایک ہی آیت ایسی زبردست ہے، یہ اس میں ایک ٹکڑا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام، تیرے رب کے کلمات، تیرے رب کی بات صدق اور عدل میں کامل ہے۔ کوئی بھی بات دو میں سے ایک ہی ہوتا ہے، اس میں یا تو خبر ہوگی یا تو ڈیمانڈ ہوگی، یا تو خبر ہوگی یا تو حکم ہوگا، ایسا ہے یا ایسا کر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کسی جملے میں، یا تو خبر ہوگی یا تو مطالبہ ہوگا۔ اللہ کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ صدقاً فی الاخبار عدلاً فی الاحکام، اللہ کا کلام کامل ہے صدق اور عدل کے اعتبار سے۔ تو صدق کے اعتبار سے کہتے ہیں ساری خبریں جو اللہ کی کتاب میں آئی ہیں سب سچی ہیں، کوئی خبر جھوٹی نہیں، اور اللہ نے جتنے حکم دیے ہیں کوئی حکم ظالمانہ نہیں ہے کہ بندوں پر اس میں ظلم ہو، اس کا حق اس کو دیا جائے یا اس پر وہ بوجھ ڈالا جائے جو اس کی طاقت نہیں ہے، یا اس کے لیے کوئی رعایت نہ ہو مختلف حالات کے اندر، نہیں۔ اللہ کی طرف سے جتنے احکام آئے ہیں شریعت کے، ان سارے احکام میں عدل ہے، عدل و انصاف اس کے اندر ہے، ظلم نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں جس میں ظلم ہے۔ پھر عورتیں کہیں یہ اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح صحیح نہیں ہے، اب یہ کیا ہوا؟ یہ عورت پہ ظلم ہے، پردہ عورت پہ ظلم ہے، میراث میں عورت کو مرد کے آدھا رکھا گیا، حق اس کا حصہ رکھا گیا، ظلم ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اللہ کے کلام کو سننے کے باوجود، اللہ کے حکم کو جاننے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ یہ کفر ہے۔ یہ ٹھیک ہے تم مان رہے فلاں چیز مان رہے، نماز کو مان رہے، روزے کو مان رہے، لیکن تم نے ایک چیز کا انکار کر دیا۔ دین کی کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دینا کیا ہے؟ کفر ہے۔
مومنین کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، بلکہ مومنین کا حال یہ ہوتا ہے جو بات اللہ کی طرف سے آیا ہم مانتے اس کو، کر نہ پائیں کوتاہی ہو جائے ایک الگ معاملہ ہے۔ کوتاہی ہو عمل میں انسان سے ٹوٹ پھوٹ تو ہونے والی ہے، کمزوری اس کے اندر آئے گی۔ آج بہت اچھے سے رمضان میں ایک دم اعلیٰ اعمال، رمضان جاتی تھوڑا پھوڑا ٹوٹ پھوٹ اس کی زندگی میں آئے گی، کمزوری آئے گی، لیکن تصدیق کے معاملے میں اس کی تصدیق ہمیشہ برقرار رہے گی اور وہ کبھی انکار نہیں کرے گا اللہ کی بات کا کہ میں نہیں مانتا، عقل میں نہیں آتی بات۔ کیا نہیں آتی عقل میں بات؟ کیونکہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ دکھائی دے رہا نا ہم کو، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ بھی نہ چلا رہا کوئی، نہ فرشتے ہیں، نہ آگ ہے، نہ سانپ ہے، بچھو ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ۔ قبر دبا رہی، دکھ رہا بھی نہیں ہم کو، ایسا جو کہ تو پڑی ہوئی ہڈیاں، اس کو کیسا عذاب ہو رہا؟ نہیں آتا عقل میں۔ فرشتے بادلوں کو ہانکتے، کہاں دکھ رہا ہم کو؟ سائنس تو بتا رہا بادل ہوا سے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہم کو۔ تو انسان ملک الموت کہاں دکھ رہا بولے ہم کو؟ آدمی بس اس کے اندر سے روح نکل گئی، روح بھی ہے کہ نہیں معلوم نہیں، کیا ہے اس کے اندر؟ کرنٹ ہے، پاور ہے، نکل گیا اس کے اندر سے، ختم ہو گیا۔ اللہ کی باتیں ایک انسان سائنس کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے آدمی اس کا انکار کرتے ہیں یا پھر اس میں شک کرنے لگے ہیں۔ شک اور انکار میں بہت زیادہ دوری نہیں ہے، شک بھی انکار ہی کی ایک شاخ ہے۔ شک کا بھی معاملہ اللہ کے نزدیک وہی جو انکار کا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر اس کے بعد شک نہ کریں۔ ایمان والے وہ جو شک نہیں کریں۔ شک کرنے والے ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، وہ صاف صاف مومن اور صاف صاف کافر کے بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی ہے، تیسرا طبقہ ہے جو ہے انہی کے ساتھ میں، کفار کے ساتھ میں، لیکن ظاہراً مسلمان ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں، منافقین، ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج ان لوگوں نے نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا۔ معلوم یہ ہوا کہ شک کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ اور بڑھتی ہے۔ اللہ نے بیماری نہیں ڈالی، اللہ نے، دیکھیے قرآن کا انداز دیکھیے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، بیماری کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی، پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ کیا کہا؟ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو کیا کر دیا؟ اور بڑھا دیا۔ یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنے ایمان کی اصلاح نہ کریں، اس میں شک کو ملا دیں، تو پھر اللہ رب العالمین اس بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے، یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان اپنے دل کا علاج نہ کرے، بیماری بڑھنے والی۔ اور آپ خود دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، پاؤں کے اندر زخم ہو گیا اور تھوڑا سا سڑ گیا، اگر اس کا آدمی علاج نہ کرے تو کیا ہوتا؟ گھٹتا ہو، بڑھتا ہے، بیماری کا علاج نہ کرے بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان اپنے جسم کے بارے میں تو فکر مند ہو اور اپنے دل کے بارے میں فکر مند نہ ہو، اس سے زیادہ نادان اور کون ہوگا؟ مومنین کا حال ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی بات کو جیسے ہی سنتے ہیں وہ فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے دلوں میں تصدیق ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے، وہ زبان سے کہتے ہیں ہاں حق ہے بات۔ کوئی پوچھے کیا ہے تمہارے قرآن میں ایسا ہے، ایسا کیسے تمہارے قرآن میں؟ ہاں نا، کیا کرنے کا؟ دیکھو سوچنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، صحیح ہے کہ نہیں، اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، مکس بھی ہوا رہے گا۔ کفار مشرکین کے بیچ میں رہ کے آفیسز میں کام کرنے والے اور ایجوکیشن ڈپارٹ میں رہنے والے بہت پڑھے لکھے جاہل، بعض اوقات اس ماحول میں رہ کر اپنے دین کے بارے میں ڈرے ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دین میں ایسا کیسا رہے عورتوں کے لیے پردہ؟ تمہارے دین میں ایسا کیسا رہے فلاں چیز ایسی؟ کیوں ایسے تمہارے دین کے اندر؟ تو اس کے دل میں ڈر نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس کے دل میں اپنے دین کے بارے میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ کائے کو اپنے دین میں ایسا ہے جو میرے کو سننا پڑ رہا لوگوں کی۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بولنا چاہیے کہ یہ حق ہے, صحیح ہے, تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آئے, لیکن اللہ کی بات صحیح ہوتی ہے. ہر بات ہماری سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج سمجھ میں نہیں آ رہی, کل آئے گی, لیکن جب ہم کو معلوم ہے کہ یہ بات کس کی ہے, اللہ کی ہے, ہم مانتے اس کو. ڈاکٹر جب بولتا ہے کہ آپ کے ایکس رے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایسی ایسی بیماری آپ کو ہے, بلکہ بعض اوقات جو ایکس رے یا اس طرح کی سونوگرافی یا جو بھی نکلتا ہے اس کو کیسا پکڑنا بھی معلوم نہیں رہتا, کدھر ہے بتا تو کیا کدھر ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا اس کو. وہ ایسے ڈرائنگس ہوتے ہیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ ڈاکٹر کو ہی سمجھ میں آتے ہیں, لیکن اس کے بیس پہ دیکھتا ڈاکٹر بولتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں صاحب جیسا آپ بولیں گے ویسا, 10 لاکھ لگے گا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے 10 لاکھ لگے گا, ٹھیک ہے بولتا ہوں. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب ہے بھائی, اللہ کا نبی ہے, رسول ہے, اس کے بولتے ہی مان لیا تو نے, اندر جھانک بولا تو نے ایسا, میں نے دیکھا کدھر, میرے کو دکھاؤ اندر دیکھنا ہے میرے کو اندر ہے کہ نہیں, کچھ نہیں بولتا. وہ خالی ایک ایکس رے دیکھ کے بول رہا ہے, یہ ایکس رے جھوٹا ہے کہ سچا ہے, مشین میں بنا کے بھیجے, کچھ نہیں بولتا ویسا, وہاں نہیں بولتا ہے. ایسے جیسے کوئی اللہ کا رسول ہو, ایسی تصدیق, خرچ کرنے کے لیے بھی تیار, اپنے جسم کو پھاڑنے کے لیے تیار ہے بھائی. اس کی بات پر کتنا ایمان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, اللہ کی بات پر اگر ہمارا معاملہ ویسا نہیں ہے تو ہم سوچیں اپنے ایمان کے بارے میں کہ ہم ڈاکٹر پر کتنا ایمان لائے, ہم سائنسداں پہ کتنا ایمان لائے, اور ہم اللہ اور اس کے رسول پر کتنا ایمان لائے. ہمارا ایمان اس معاملے میں تو قوی ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آدمی سائنسداں کی وجہ سے اللہ کی بات میں شک کرنے لگتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو رہی ہو, کیونکہ ہسٹری بتا رہی ہے کتنے لوگوں نے تحقیقات پیش کی اور اس کے بعد ان کی تحقیق چینج کرنی پڑی, غلط نکلی, بکواس بھی نکلی, بکواس بھی نکلی, دھوکے بازیاں بھی تھی. سالوں پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ نکلا, لوگوں نے بتایا دیکھو یہ انسان بندر تھا, اس کی دلیل ہے, دیکھو پورا اس کا ڈھانچہ ویسے ہی دکھائی دے رہا, ہڈی اس کی ملی, کھوپڑی ملی اس کی. بعد میں پتہ چلا یہ دھوکا تھا, واقعی انسان کی ہڈی نہیں تھی, وہ کچھ اور ہی تھا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, دھوکا بھی ہو سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات دھوکا نہیں ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمان بڑھ جاتے ہیں. چاہے پھر وہ آیات قیامت کے دن کے بارے میں ہو, پچھلی قوموں کے بارے میں ہو, یا آسمان و زمین کے معاملات کے بارے میں ہو, یا اللہ کے بارے میں ہو, یا پھر مخلوقات کے بارے میں ہو, یا پھر اللہ کے احکام کے بارے میں ہو کہ وہ ہمارے لیے کتنے خیر ہیں, اس میں شک نہیں کرے. اس کا یقین یہ ہو جب اللہ نے بتایا نا یہ اچھا ہے تو اچھا ہے, اللہ نے بتایا نا برا ہے تو برا ہے. پھر یہ نہیں سوچے سود کائے کو غلط ہے, سود کیوں غلط ہے, تجارت میں بھی تو پروفٹ کماتا آدمی, پیسے پہ پیسہ, پھر سود کیوں غلط ہے. اس کی عقل یہ نہ ہو, اس کی عقل شک نہ کرے. اللہ کے احکام, جب اللہ نے بول دیا شراب بری ہے تو بری ہے, وہ شراب چھوڑنے کے لیے کیا مسئلہ ہے اس کے اندر, میوزک میں کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, بے پردگی میں کیا مسئلہ ہے, عورتیں کیوں نہیں گھوم سکتی, اور مردوں کو کیوں پردہ نہیں ہے, عورتوں کو کیوں ہے. دماغ اپنا نہیں چلا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں دماغ اور عقل نہیں چلا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دماغ چلا ہے. کیسا عمل کروں اب میں, اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حرام, اب میں کیسا چھوڑوں اس کو, اللہ نے یہ حکم دے دیا کرنا پڑے گا, اب کیسے کروں اس کو میں. ایسا سوچ, ایسا سوچ, کیوں اللہ نے دیا یہ, ایسا مت سوچ. اگر تجھ سے پوچھ کہ تیری ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ تیرے فیصلے کرتا تو کیا ہوتا, ہاتھ کدھر بنانے کا, پاؤں کدھر رکھنے کا, تیرا آنکھیں کہاں رکھنے کی, 1 چاہیے 2 چاہیے 3 چاہیے, کتنی, اگر تیری مرضی کے مطابق اگر اللہ تجھ کو بناتا تو کیا بن جاتا. اللہ نے پوچھا تجھ سے نہیں, تجھ کو اچھا بنایا نا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, اللہ نے احسان جتایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے, احسان کرنے والے, سخی اور اعلیٰ
تیرا اونچا رب، اس سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کہاں بھاگ رہا تو؟ اس کو چھوڑ کے کدھر جا رہا؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا، تیرے اندر توازن قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا۔ اللہ نے تجھ سے پوچھا تجھ کو کیسے بنانا چاہیے؟ نہیں، اچھا بنایا نا، سب چیزیں ٹھیک ٹھاک، دل کی جگہ دل، پھیپڑوں کی جگہ پھیپڑے، ہڈیاں جسم میں کتنی ہونی چاہیے، کیسے جوائنٹس ہونا چاہیے، آنکھیں، کان، سوچنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، دانت جب ملنا چاہیے تبھی ملے، شروعات میں نہیں ملے، سب چیزیں برابر، اور اندر رکھ کے تجھ کو پیچھا پکانا کرنے والا نہیں بنایا، برابر محفوظ رکھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں لیکن برابر غذا کا انتظام ماں کے ذریعے سے کیا۔ یہ سب کچھ جو اللہ نے صحیح کیا نا، تو پھر جو اللہ نے حکم دیے وہ کیسے غلط ہوں گے؟ جس اللہ کا علم اتنا ہے اس پہ کیوں بھروسہ نہیں تجھ کو؟ اس کی بات تیرے لیے خیر ہے، اس کے فیصلے تیرے لیے اچھے، کیوں یقین نہیں؟ اتنی ساری نشانیاں، کائنات کا نظام خود بتا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تو پھر تیرے اندر یقین کیوں نہیں کہ جو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ صحیح ہوگا، وہ اچھا ہی ہے میرے لیے، بھلا ہے میرے لیے؟ کیوں نہیں ہے؟ پھر ڈاکٹر سے زیادہ اللہ پہ یقین کیوں نہیں؟ پھر انجینئر سے زیادہ اللہ پہ یقین کیوں نہیں؟ صاحب یہ ایسے ہی کرنا پڑے گا، خرچہ زیادہ آئے گا اس کو، آپ جو بول رہے ہو ایسا نہیں، ایسے ہی ہوتا، ایسا تم کو زیادہ معلوم ہے، گاڑی صاحب ایسی ریپیئر ہوتی، یہی کرنا پڑے گا اس کو، سب کی مانتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات میں 50 بحثیں کرتا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ تیرے دل میں بگاڑ ہے، یقین نہیں ہے، تو نے وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، تو نے سب کو مقام دیا، اللہ اور اس کے رسول کو مقام دیا کہ نہیں، تو فیصلہ کر، تو فیصلہ کر، بغیر منازعات کی تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ وہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، وہ گونگے بہرے بن کے ان آیاتوں پر سے گزر نہیں جاتے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پیش کی جائیں تو اس کی تصدیق کے بغیر اور ان پہ دھیان دیے بغیر وہ یوں ہی نکل جاتے، ایسے نہیں ہے، وہ دھیان سے اس بات کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وہ دھیان سے اس کو سنتے ہیں، اس چیز کی تعظیم کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اندھے بہروں کی طرح کوئی بے فائدہ بات بولی جا رہی ہے، اور جو کوئی ایسی چیز جو لغو ہو اس پر سے جیسے آدمی گزر جاتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اعراض لغو سے کیا جاتا ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس پر اس کو ایسا نہیں کرتے جیسے فضول باتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام بہت اونچی بات ہے، دھیان دیتے ہیں اس کی طرف، گونگے بہرے بن کے اس پر سے نہیں گزرتے ہیں، بلکہ ان کا رسپانس آتا ہے اس پہ، اس کو دھیان سے سنتے ہیں اور ان کی زبانوں سے تصدیق آتی ہے اس کی۔ اللہ نے جو بھی کہا حق کہا، صحیح بات ہے، بالکل، کتنی زبردست بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کلام ہے، کیا بات ہے، تو ان کا دل جو ہے اللہ کی بات سن کے اس پر یقین کرتا ہے، اور ان کی زبانیں تصدیق کرتی ہیں، اس کی تعظیم کرتی ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، جسے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، جب اللہ کی طرف سے کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض کہتے ہیں کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، ایمان والوں سے کہتے ہیں، تانا دیتے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ اب بتاؤ کس کا ایمان بڑا تم میں سے، کیا بات ہے اس کے اندر، بہت ایمان بڑھنے جیسی۔ تو منافقین کا حال ہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو تانا دیتے ہوئے اور اللہ کے کلام کی تنقیص کرتے ہوئے کہتے تم میں سے کس کا بڑا ایمان بتاؤ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لیکن ان منافقین کے برخلاف، ان کفار کے برخلاف مؤمنین کا معاملہ یہ ہے کہ جب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا،
یہ آیتیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. کیا بات اللہ نے بیان کی زبردست. پیسے ملے تو خوش, ڈگری ملی تو خوش, پروموشن ہوئی تو خوش, جاب ملا تو خوش, رشتہ ہوا تو خوش, دنیا کا فائدہ ہوا تو خوش, اور اللہ کا کلام پڑھ کے خوش نہیں تو کیسا مومن ہے؟ اللہ کے وعدے سن کے خوش نہیں کہ اللہ مدد کرے گا, اللہ آخرت میں یہ دے گا. ایمان والوں کا یہ اللہ کے ہاں معاملہ ہے. اللہ کی طرف سے ملنے والی عطا, اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات, اللہ کا دین ملا, اللہ کی کتاب ملی, اس پر تو خوش نہیں ہوتا, اور دنیا کی چیزیں ملنے پر اگر تو خوش ہے تو تیرے ایمان کا کیا معاملہ؟ تو نے بڑا کس کو سمجھا, واقعی نعمت کس کو سمجھا, اور تو نے کیا مقام رکھا اپنی زندگی میں اللہ کی بات کا؟ اللہ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی کہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور بھی جگہ اللہ نے بات بیان کی ہے. تو یعنی یہاں پر یہ بات ہوئی کہ جب بھی اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی ہیں ایک ایمان میں بڑھ جاتے ہیں اور ان کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو سن کر ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے وعدے, دنیا میں تم کو مصیبت ہے, ظلم ہے, برے بادشاہ ہیں, تم کو ستائیں گے, تمہارا مال چھینیں گے, تمہاری زمینیں چھینیں گے, سب کچھ ہے, اس کے بدلے اللہ دے گا تم کو. آخرت میں اللہ تعالیٰ تم کو فلاں چیزیں, نعمتیں عطا کرے گا. خوش ہو جاتے, چلو یہاں نہیں ملا وہاں ملے گا. یہاں اللہ جب بول رہا ہے تو ملے گا, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں. خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جنت کتنی, قرآن میں کتنا اللہ نے بیان کیا اس کو. اہل ایمان کو کیا کیا ملے گا آخرت میں, تو وہ دنیا میں اللہ نے کیوں نہیں دیا اپنے کو مال؟ اتنے کفار, مشرکین, فاسقین, فجار, یہ سارے ان لوگ کے پاس پیسہ, بلڈنگیں, موٹر, گاڑی, اچھے اچھے لباس, سب کچھ ہے. مسلمان رہ گئے اپنے پاس نہیں. تو مومن اس حال میں نہیں رہتا ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہا اللہ کے رسول, گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں, کہا اللہ کے رسول قیصر اور کسریٰ باغوں میں, نہروں میں گھوم پھر رہے ہیں, وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کے گھر کا حال یہ میں دیکھ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں گھر کے اندر, مٹھی بھر جو رکھا ہوا ہے, کونے میں پڑا ہوا ہے, بغیر دباغت کی چمڑا لٹکا ہوا ہے, گھر میں برتن نہیں, کچھ نہیں, بچھونے کے لیے آپ کا ٹاٹ پڑا ہوا ہے, بوریے پہ سو رہے ہیں, جب کہ نشان پڑ رہے ہیں بدن کے اوپر. کہا کہ آپ اللہ کے رسول اور آپ کا یہ حال ہے. کہا اے عمر, کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہے؟ کہا کہ بالکل ہاں اللہ کے رسول. ریسیٹ کر دیا ان کو فوراً. بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے اہل ایمان, حضرت عمر اپنے لیے تھوڑی نہ رو رہے تھے, میرے کو اللہ نے نہیں دیا بول کے رو رہے تھے, نہیں, ہمارا رسول ہے, رسول کی شان کیسی ہے اللہ کے پاس, رسول کے گھر میں ایسا ایسا ہونا چاہیے. اے عمر, کیا تم یہ بات پسند, تم اس سے راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دے اور ہم کو آخرت میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال نہیں کہ اللہ نے دنیا میں نہیں دیا. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اے نبی, آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. وہ رزق جو آخرت میں ملنے والا ہے, وہ رزق جو آگے آئے گا وہ بھی ہے. تو یہ جو چیز ہے, یعنی ایمان والا ایسا ہوتا ہے, اس کو اللہ کی آیات سن کے خوشی ہوتی. میرے رب نے کیسی زبردست, جس انسان کو فیل ہو کہ بھائی اللہ نے کوئی دیا نہیں دیا جانے دو, قرآن دیا بہت اچھا ہوا, قرآن دیا بہت زبردست کتاب. ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ آج غور کریں, رمضان ٹو رمضان کھلتا ہمارے گھروں میں, اور بیچ میں کب کھلتا؟ جب کوئی نہیں مر رہا تبھی کھلتا نا, کہ ان کی روح اٹکی ہوئی ہے, یاسین پڑھو ان کے اوپر, مر جائیں گے. تو ہمارے یہاں پر قرآن کیا ہے؟ مارنے کے لیے اور مرنے کے بعد. قبرستان میں اعلان ہوگا بھائی فلاں کی قرآن خوانی کل شام میں مغرب بعد ہوگی, تو جو نہیں مر رہا اس کو مارنے کے لیے, اور جو مر گیا اس کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے, اور دونوں بھی ثابت نہیں. نہ موت کے وقت میں کسی کی روح قبض نہیں ہو رہی تو یاسین پڑھنا, یہ بھی ثابت نہیں ہے, اور مرنے کے بعد میں قرآن خوانی کرنا ایثار ثواب کے لیے, یہ بھی ثابت نہیں ہے. تو قرآن کو ہم نے مردوں کی کتاب بنا دیا ہے.
مرنے والوں کی اور مرے ہوئوں کی کتاب بنا دی. زندوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے مفید ہے, ہمارے زندوں کے لیے مفید نہیں. قرآن جو کتاب زندوں کے لیے تھی, جو زندگی دینے کے لیے تھی, اس کو ہم لوگوں نے مردوں کی کتاب بنا, مارنے والی کتاب بنا دیا ہے کہ قرآن پڑھ کے دل کو حیات ملے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو پہنچو, دھیان دو, سنو, تاکہ تمہیں حیات ملے, زندگی ملے. تو یہ کتاب زندگی دینے والی ہے, ہم نے اس کو موت دینے والی بنا دیا ہے ہماری غلط سوچ کی وجہ سے. تو قرآن وہم یستبشرون, خوش ہو جاتے ہیں قرآن سن کے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فبما رحمت, یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, ایمان والوں کو چاہیے کہ اس قرآن کو پا کر خوش ہو جائیں, یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا دیکھیے کہ یعنی یہ جو قرآن ہے اس کو پا کر ایمان والوں کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں. اللہ نے ہم کو کچھ نہیں دیا, چلے گا قرآن دیا, بہت ہو گیا ہم کو, بہت زبردست کتاب ہے. ایسی کتاب جس کی حفاظت کا خود اللہ نے ذمہ لیا. ایسی کتاب آپ دیکھیے کتنے غیر مسلم ہیں. 9/11 کے بعد اسلام بدنام ہوا, انہوں نے بولی یہ کون سی کتاب ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ٹیررزم آ رہا. انہوں نے قرآن پڑھے, کئیوں ہزاروں لوگ امریکہ جیسے ملک میں اور اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے. قرآن پڑھ کے, اس قرآن کے ذریعے انہیں ایمان کی توفیق ملی. کتنے صحابہ کی تاریخ آپ دیکھیے کیسے مسلمان ہوئے قرآن سن کے. اسلام کے دشمن مسلمانوں کے ساتھ بالکل سختی کا معاملہ کرنے والے, لیکن قرآن سنا ان کے دل کی دنیا بدل گئی. ریسنٹلی کتنے لوگ ہیں ان کے سامنے قرآن آیا, بعض لوگوں نے قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن پڑھا, لیکن وہ قرآن جو ہے اس قرآن کے پڑھنے کی نیت کتنی غلط تھی. سوچئے آپ, نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے, قرآن میں مسٹیکس ڈھونڈنا ہے. ڈھونڈا انہوں نے. ابھی ریسنٹلی ایک عورت مسلمان ہوئی ہے, اس کا بھی یہ مقصد تھا کہ دیکھیں قرآن میں کیا ہے, پڑھی قرآن, مسلمان ہو گئی. اسپیکر ہے وہ ساؤتھ میں, ابھی ریسنٹلی ایک مسلمان ہوئی ہے, آپ دیکھیے پڑھیے, معلوم کیجئے کون ہے, آپ کے لیے ہوم ورک ہے. وہ مسلمان ہو گئی قرآن پڑھ کے. تو ایسا قرآن کہ جس میں بعض لوگوں نے غلطیاں نکالنے کے لیے اس کو پڑھا, قرآن کی غلطی ڈھونڈنے کے لیے پڑھا, ان کو اپنی غلطی سمجھ میں آئی, بیٹا سدھر جا, تو غلط ہے, یہ غلط نہیں ہے, اپنے کو صحیح کر لیا, قرآن نے ان کو صحیح کر دیا. ایسی زبردست کتاب ہے. مسلمانوں کے زوال کے دور میں بھی قرآن اپنی شان کے ساتھ باقی ہے. ہم لوٹے پیٹے ٹوٹے پھوٹے بگڑے ہوئے بھی ہم لوگ کتنے, ہم کو دیکھ کے لوگ اسلام سے بدزن ہوتے, لیکن ہم کو دیکھ کے اسلام سے بدزن ہوتے, لیکن قرآن جب دیکھتے ہیں تو پھر اسلام کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے. کیسی زبردست کتاب ہے, اور اس کتاب کو چھوڑ کے ہم کامیاب ہوں گے, اس کتاب کو چھوڑ کے ہم لوگ عزت پائیں گے. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچے کر دیتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے. ہمارے ذلت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا وہ رشتہ نہیں بنایا جو صحابہ نے بنایا تھا. دن بھر میں ہم واٹس ایپ جتنا پڑھتے ہیں اتنا قرآن پڑھتے. قرآن پڑھنے کے بارے میں بولتے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا میرے کو, بہت بزی چل رہا میرا شیڈول. اچھا واٹس ایپ کتنے بار پڑھتا دن میں؟ 400 بار پڑھتا ہوں گا کم سے کم, 400 بار پڑھتا ہوں. نیند میں سے اٹھا فوراً موبائل, فوراً چیک کرتا کس کا نیا میسج آیا کیا, چیک کرتا کہ نہیں کرتا, برابر چیک کرتا. بیت الخلاء میں جا کے نوٹیفیکیشن آتے ہی چیک کرتا ہے, نہیں بھی آیا تو بے چینی ہوتی ہے, آیا رہے گا معلوم نہیں, میں سنا نہیں ہوں گا کہ ابھی نوٹیفیکیشن آیا, کتنے سیکنڈ ہوئے, 3, لیکن بے چینی ہے, دیکھ تو لیتے ہیں کیا ہے. میٹنگ میں بیٹھا ہے, ٹنگ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا, فوراً اٹھا کے چیک کرتا ہے, چڑیا کی آواز آئی, ہاں بامبو کی آواز آئی, جو بھی آواز آئی اس کو فوراً اٹھا کے چیک کرتا ہے کیا ہے. اجنبی کسی نے بھیجا ہے, معلوم نہیں دوست ہے کہ دشمن ہے, اچھا ہے کہ برا ہے, سچی خبر ہے کہ جھوٹی خبر ہے,
نوٹیفیکیشن آ کے صرف 3 سیکنڈ ہوئے لیکن بے چینی دل میں یہ کہ چیک تو کرتے ہیں بھائی، امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کچھ۔ 1400 سال پہلے اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے، اس اللہ کی طرف سے جو بادشاہ ہے، اس اللہ کی طرف سے جو کبھی جھوٹی بات نہیں بولتا ہے، کبھی غلط بات نہیں بولتا ہے، اس اللہ کی طرف سے جو تیرا مالک ہے، تجھ سے پوچھے گا، اس کی طرف سے 1400 سال پہلے تجھ کو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر گئی، اب تک چیک نہیں کیا تو اس کو، اور یہ 3 سیکنڈ میں چیک کر رہا تو اجنبی خبروں کو جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ تیری کامیابی کا راز اس میں ہے، تیری زندگی کے لیے رہنمائی اس میں ہے، تیری نجات اس پر مبنی ہے، تیری عزت ذلت کا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، تیرے لیے وہ زندگی کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ تو کامیاب کیسے ہو سکتا۔ جن مسائل میں تو کتے بلی کی طرح لوگوں کے پاس گھوم پھر رہا ہے اپنے حل کے لیے، ان مسائل کا حل اس میں ادھر نہیں ہے، تو اس کو ہمیشہ وہ اپنا پالتو کتا بنا کے رکھیں گے۔ تو جن لوگوں کو کے پیچھے دوڑ رہا نہیں ہے ان کے پاس کچھ، حکومتیں، بادشاہ اور گورنمنٹ اور یہ اور وہ نہیں دیں گے، تو اس کو یہ دے سکتا ہے۔ یہ یہاں بتایا گیا کیسا پانا اس کو، عزت، دنیا میں مقام، برکت، رزق، سب کا راستہ اس میں بتایا ہوا ہے۔ اس کو پڑھ رہا نہیں تو دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے، سارے نوٹیفیکیشن تو پڑھ رہا۔ ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی تو اس قرآن کے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ان کی گندگی میں اور گندگی بڑھ جاتی ہے۔ ان کی گندگی میں کیا ہوتا ہے؟ اور گندگی بڑھ جاتی ہے، ان کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مرتے ہیں تو کفر ہی کی حالت میں مرتے ہیں۔ بھائی بارش برسے گا، کھیت میں برسے گا تو اناج اگے گا، پھل پھول اس میں سے نکلیں گے، اور جہاں پر نجاست اور کیچڑ اور گندگی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ بارش برسے گا تو کیا بڑھے گا؟ گندگی بڑھے گی۔ تیری دل کی زندگی، دل کی زمین میں اگر خیر تھی اس میں سے خیر بڑھے گی اللہ کے کلام کو سن کے، اور اگر گندگی ہے، تیری سوچ ہی گندی ہے، پھر اللہ کی آیتیں بھی غلطی دکھیں گے تجھ کو۔ تو منافقین کے دلوں میں چونکہ تصدیق ہی نہیں تھی، شک ہی شک تھا ان کے دلوں میں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ہے کہ دیکھیے ایک آدمی غلط فہمی میں نہیں سمجھ رہا، ایک ہے کہ جس کو ماننا ہی نہیں، اس کے مفادات نے اس کو اندھا کر دیا ہے، نہیں ماننا چاہتا ہو، ایسے آدمی کی گندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، پہلے سے گندگی تھی، یعنی کہ اللہ نے ڈالی اس گندگی میں۔ اس کلام کے سننے کے بعد وہ کیسا بولتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں مکھی کا ذکر کیا؟ اتنی بڑی اللہ کی کتاب جو آسمانوں سے نازل ہوئی اور رب العالمین ہے، اور قرآن میں دیکھو مکھی کا ذکر آ رہا، مچھر کا ذکر آ رہا، اس کے اندر فلاں اس کا ذکر آ رہا، کیا کتاب ہے یہ؟ تو اب ایسا ذکر نہیں آنا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کیڑے نکالنا، ان کی عقلیں اس طرح سے قرآن کے بارے میں، مکڑی کا ذکر آ رہا قرآن میں، فلاں چیز کا ذکر آ رہا، تو وہ لوگ اس میں عیب کی طرح اس کو دیکھتے تھے اور اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، عیب نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا آدمی کبھی ہدایت پاتا نہیں ہے۔ ہدایت کون پاتا ہے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ویہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو ہدایت ملتی ہے، جو بات کو سنے اور اس کا اچھا مطلب لینے کی کوشش کرے، زبردستی اس میں ٹیڑھا مطلب لینے کی کوشش نہ کرے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ ایسا آدمی سمجھدار ہے، عقل مند ہے۔ تو مشرکین اور کفار اور منافقین چونکہ اس صفت سے عاری تھے، ہدایت نہیں ملی۔ تو اس سورہ توبہ میں اللہ نے آیت نمبر 124 سے 125 میں یہ بات کہی ہے۔ تو دوسری صفت ہم نے کیا دیکھی اہل ایمان کی؟ کہ وہ اللہ کے کلام کو جب سنتے ہیں تو ان کا ایمان اسی سطح پر نہیں رہتا، بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے اگر روزانہ ہم قرآن پڑھنے اور سننے والے بنے، یہاں سننے سے مراد کون سا سننا ہے؟ خالی کان والا نہیں، دل والا، دل والا سننا، کہ کان کے راستے سے بات تو جائے لیکن آدمی اس میں سوچے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کفار و مشرکین سے کہا جا رہا ہے یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ بتائیے، ان کے لیے قرآن میں غور کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں۔
کہ ہم تھوڑا تو قرآن پڑھیں, جو صورتیں ہم کو معلوم ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ایمان بڑھے گا کیسے؟ خالی تلاوت سن کے اس سے بھی بڑھے گا کہ اس کی مٹھاس, اس کی لذت, کتنا اچھا کلام ہے اللہ کا, کتنا اچھا لگتا, دل کو سکون لگتا, وہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ مسلمان اور دوسرے لوگ اس کو سن کے اس کی قرأت کی لذت حاصل کریں. کیا اس لیے بھیجا؟ اس لیے نہیں بھیجا, اس لیے کہ یہ گائیڈنس ہے, یہ رہنمائی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے کہ اس کو سنو, اس کو سمجھو اور اس کے مطابق جیو. تو ہم کتنا سمجھتے قرآن کو؟ نہیں سمجھتے. کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے پورا قرآن نہیں سمجھتا, مشکل آیتیں ہیں, کچھ اس کے اندر مثالیں بھی ہیں, اس کے اندر احکام بھی ہیں, باریکیاں بھی ہیں, اچھی بات ہے. تفسیر کے ساتھ پڑھ, کم سے کم 30واں پارہ تو پڑھ, کہ کچھ بھی ایسا نہیں قرآن میں جو پڑھنے لائق ہو, نعوذ باللہ. کچھ تو پڑھ. سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں, اس کو تو سمجھ کہ اس کا کیا مطلب ہے. قل هو اللہ احد کا بھی نہیں معلوم کرنا ہے تجھ کو, والعصر کا بھی نہیں معلوم کرنا ہے. پھر کیا ہے تیری زندگی کا فائدہ؟ زندگی کا فائدہ کیا ہے کہ تو اتنی زندگی میں سب پڑھا, 20-20 سال تک بچوں کو پڑھا رہا, اول فول سب پڑھ رہے ہو, اور قرآن کا جب نمبر آیا تو بولے بہت مشکل ہے, سمجھ میں نہیں آتا, اس کے لیے اتنا علوم چاہیے. اور 50 علوم تو دنیا میں پڑھا دیا اس کو, اور 14 علوم بول کے اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. اللہ نے کس کے لیے بھیجا؟ خالی علماء کے لیے. مشرکین اس پر پڑھ کے ایمان لا رہے اور مسلمان اس سے دور بھاگ رہا. اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہے؟ تو دوسری صفت جو مؤمنین کی ہے, قرآن سے قلبی لگاؤ, قرآن سے تعلق, اور ایسا تعلق کہ جب بھی اللہ کی بات سنے ان کا ایمان بڑھ جائے. جب بھی اللہ کی بات سنے ایمان بڑھ جائے, کبھی دل میں شک نہ آئے, کبھی انکار نہ ہو, کبھی سنی انسنی نہ کرے اللہ کی بات کو, تعظیم سے سنے, تعظیم سے سنے, دل میں عظمت ہو. اللہ کی عظمت ہے تو اللہ کے کلام کی بھی عظمت ہونا چاہیے. خالی اللہ کی ذات کی عظمت ہے اور بات کی نہیں, ایسا ہو سکتا؟ بولے بادشاہ کی تو بہت عزت کرتا ہے لیکن بادشاہ کا حکم اپنے پاس, اس کی کوئی ویلیو نہیں, نعوذ باللہ. ایسا چلتا دنیا میں؟ بادشاہ کو تو مانتا ہے, اس کی بہت عزت کرتا ہے, لیکن بادشاہ کی بات اس کی کوئی ویلیو نہیں. بادشاہ سیدھا اس کو ہلاک کرے گا, مارے گا, پکڑے گا, اندر جیل میں ڈال دے گا. میری عزت کر کے میری بات کی عزت نہیں کرتا تو اللہ کی ذات کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات کی بھی تعظیم ہونی چاہیے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ تیسری ایک صفت ہے اہل ایمان کی جو بہت اہم ہے, جو ان کے لیے ہمت, حوصلے اور کامیابی کا ذریعہ ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ اس کی تفصیل اگلی آیت میں انشاءاللہ, اسی آیت میں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.